آج ہم صدی کی سب سے کامیاب ترین شخصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھیں۔ جب وہ صرف 8 سال کا تھا تو ان کے والدین کے درمیان ڈیورس ہو گئی۔ اسے اسکول میں اس کے کلاس فیلو بہت بری طرح پیٹتے، یہاں تک کہ ایک بار تو اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ پھر بھی یہ کبھی نہیں رکا، دن رات سخت محنت کرتا رہا۔ یہ روز گھنٹوں تک کتابیں پڑھتا رہتا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس نے اس دنیا کو بہت کچھ دیا، اور آج وہ جس مقام پر ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کسی عام انسان کو صدیاں درکار ہیں۔ اس وقت یہ دنیا کی امیر ترین لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی اب تک کی کل آمدنی $188 بلین ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صدی کی سب سے کامیاب ترین شخصیت ایلون مسک کی۔ دیکھتے رہیے اس ویڈیو میں، ہم آپ کو ایلون مسک کی زندگی سے بہت کچھ سکھائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں۔ آج کل ایلون مسک مشہور کینیڈین امریکن بزنس مین، انویسٹر، انوینٹر اور انجینئر ہے۔ فلی الیکٹرک وہیکل، ریوزیبل راکٹ، اسٹارلنک، ہائپر لوپ، سولر سٹی، الیکٹریکل جیٹ، دا بورنگ کمپنی، اوپن اے آئی، نیورالنک اور اس جیسے کئی بڑے بڑے انقلابی منصوبوں کے پیچھے ایلون کا ہی انقلابی ذہن کار فرما ہے۔ ایلون نہ صرف اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز کے CEO ہیں، بلکہ سولر سٹی کے چیئرمین اور پے پال Zip2 کے کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ ان سب منصوبوں سے بڑھ کر ایلون مسک نے ہائپر لوپ کے نام سے ایک نئے تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس کی تکمیل کے بعد سفر کی دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایلون مسک کے والد ساؤتھ افریقن الیکٹرو میکینیکل انجینئر ایرول مسک اور ان کی والدہ کینیڈین ماڈل نیوٹریشنسٹ مائی مسک کے پہلے بیٹے ہیں۔ 28 جون 1971 کو ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا کمبل مسک اور بیٹی ٹوسکا مسک بھی پیدا ہوئی، لیکن یہ دونوں ایک لمبی ازواجی زندگی نہیں گزار سکے اور 1980 میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ایلون نے زیادہ تر وقت اپنے والد کے ساتھ جنوبی افریقہ میں گزارا۔ ان کا بچپن کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزرا۔ اکثر ہم عمر لڑکے انہیں تنگ کرتے اور مار پیٹ سے باز نہ آتے۔ ایک دفعہ لڑکوں کے گروہ نے ایلون کو سیڑھیوں سے گرا دیا اور اتنا مارا کہ ایلون بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو اس کی بچپن کی محرومیاں تھیں۔ ایلون مسک بچپن ہی سے بہت شرمیلے تھے۔ وہ ہر وقت کتابیں پڑھنے میں مگن رہتے۔ 10 سال کی عمر کو آتے آتے انہوں نے وہ ساری کتابیں پڑھ لی تھیں جو ابھی کالج کے اسٹوڈنٹ نے بھی نہیں پڑھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے پوری دنیا کے بارے میں علم حاصل ہو۔ انہی دنوں میں ایلون مسک کو کمپیوٹر پروگرامنگ میں دلچسپی ہو گئی اور 12 سال کی عمر میں ایلون مسک نے بیسک لینگویج میں لکھا ایک کمپیوٹر گیم بلاسٹر بنایا، جو تقریباً $500 مالیت میں ایک PC میگزین کو بیچ دیا۔ یہ ایلون مسک کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ایلون مسک جنوبی افریقہ سے فرار ہونے کے لیے بے تاب تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، جو اسے معمولی غلطی پر کڑی سزائیں دیتا۔ جون 1999 میں 18 سالہ ایلون جنوبی افریقی کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد ایلون نے اپنی ماں کے آبائی ملک کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے اپنی ماں کی وجہ سے کینیڈین شہریت مل گئی۔ جب وہ کینیڈا پہنچا تو اس کے پاس $1 بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ ان کے گھر میں رہتا اور کئی دن تک ہاٹ ڈاگس پہ گزارا کرتا۔ 19 سال کی عمر کو آتے آتے ایلون مسک کو انڈر گریجویشن کے لیے کوئنز یونیورسٹی کنگسٹن انٹیریو میں داخلہ مل گیا۔ اس کے بعد اس کا تبادلہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ہو گیا اور 24 سال کی عمر میں اس نے بیچلر آف سائنس کی ڈگری بھی لے لی۔ ساتھ ہی اس نے اکنامکس کے مضمون میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری بھی لے لی۔ 1995 میں ایلون مسک کیلیفورنیا چلا گیا اور وہاں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس میں PhD کرنا شروع کر دیا، مگر چند روز بعد ہی اس کا ارادہ بدل گیا اور وہ ڈگری ادھوری چھوڑ کر عملی میدان میں آ گیا، اور اس نے اپنی پہلی کمپنی گلوبل لنک انفارمیشن نیٹ ورک کے نام سے بنائی۔ 1995 میں یہ کمپنی ایلون مسک اور اس کے بھائی کمبل مسک اور گریگ کوری نے کیلیفورنیا کے شہر پیلو آلٹو میں اس کمپنی کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی ایلون مسک نے اینجل انویسٹر کے ایک چھوٹے گروپ سے $6000 کی رقم حاصل کی۔ ایشلے وینس نے ایلون مسک کی بایوگرافی میں دعویٰ کیا تھا کہ ایلون مسک کے والد نے اسے کمپنی کے تعاون کے لیے $28000 دیے تھے، لیکن بعد میں ایلون مسک نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے
کہا کہ میرے والد نے اس وقت کمپنی کے لیے $2 لاکھ کے صرف 10% کے قریب فنڈ دیے تھے، جو کہ $20,000 بنتے تھے۔ ابتدائی طور پر ایلون مسک نے اپنی کمپنی گلوبل لنک میں نیوٹیک، جو کہ GPS نیویگیشن سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی تھی، کے تعاون سے یوزر اور ایڈورٹائزر کے درمیان ٹو وے کمیونیکیشن سافٹ ویئر بناتی، جو کہ میپ کے ساتھ ساتھ ایک آن لائن ڈائریکٹری اور آٹو گائیڈ کا کام کرتی تھی۔ 1996 میں گلوبل لنک نے موہر ڈیویڈو وینچرز نامی کمپنی سے $3 ملین کی رقم اس شرط پر حاصل کی کہ وہ کمپنی کے نصف حصے دے دے گی اور اس کا نام تبدیل کر کے Zip2 کر دیا۔ کمپنی کے چیئرمین نے Zip2 کے روایتی طریقہ کار کو تبدیل کرتے ہوئے اسے مقامی سطح سے نہ صرف بزنس سیل بلکہ اخبارات کو سافٹ ویئر مہیا کرنا شروع کر دیے تاکہ وہ اپنی ڈائریکٹری خود بنا سکیں، اور اس میں ایلون مسک کو چیف ٹیکنالوجی آفیسر اور رچ سارکن کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنا دیا۔ Zip2 نے نیویارک ٹائم، نائٹ رائڈر، ہارس کارپوریشن کے ساتھ معاہدے کیے اور معاہدوں کے نتیجے میں وہ بعد میں ترقی کر کے اخبارات اور پبلیکیشن انڈسٹری کے لیے ایک سٹی گائیڈ بن گئی۔ اپریل 1998 میں Zip2 نے اپنے اہم مد مقابل سٹی سرچ میں ضم ہونے کی کوشش کی۔ ایلون مسک شروع میں سٹی سرچ میں ضم ہونے پہ راضی تھے، لیکن بعد میں ایلون نے بورڈ آف ڈائریکٹر کو منع کر دیا۔ فروری 1999 میں کمپیکٹ کمپیوٹر نے Zip2 کو $305 ملین میں خریدا، جس سے ایلون کو $22 ملین کی رقم حاصل ہوئی۔ X.com دنیا کے پہلے آن لائن بینکوں میں سے ایک تھا۔ اس کمپنی کو ابتدائی طور پر ایلون مسک اور گریگ کوری نے مالی مدد فراہم کی اور اس کی شروعات نومبر 1999 میں ہوئی۔ مارچ 2000 میں X.com سلیکن ویلی میں موجود کنفینیکٹی انکارپوریشن، جو کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی، میں مرج ہو گئی اور اس کا نام تبدیل کر کے پے پال کر دیا۔ 2001 میں ای بے نے پے پال کو $1.5 بلین میں خرید لیا اور اس وقت دنیا میں پے پال آن لائن رقوم اور ترسیل کے لیے سب سے بڑی کمپنی ہے، جو آج پوری دنیا میں اپنی سروسز فراہم کر رہی ہے۔ اسٹار لنک آج کل دنیا کا ہر شخص کسی نہ کسی صورت انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، جس میں سر فہرست موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ISPs یہ وہ کمپنیاں ہیں جو صارفین کو انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہیں۔ ایسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا آغاز اسپیس ایکس نے 2015 میں کیا، جسے اسٹار لنک کا نام دیا گیا، جس کا مقصد سستے اور تیز ترین انٹرنیٹ کو پوری دنیا کے صارفین تک پہنچانا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں اس وقت 59% صارفین ہر وقت انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ انٹرنیٹ کی تیز سپیڈ کے خواہش مند ہیں۔ گو کہ انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے موجودہ دور میں آپٹک فائبر، ٹاورز، وائی فائی سگنل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹار لنک پروجیکٹ کے تحت اسپیس ایکس 42,000 سیٹلائٹس لانچ کرے گا۔ ابتدائی طور پر 895 سیٹلائٹ لانچ کر دی گئی ہیں، جبکہ مزید سیٹلائٹ 3 آربٹ میں لانچ کر دی جائیں گی، جس میں 750 سیٹلائٹ 340 کلومیٹر کی بلندی پر، 1600 سیٹلائٹس 550 کلومیٹر کی بلندی پر، جبکہ 2800 سیٹلائٹس 1150 کلومیٹر کی بلندی پر ایک مقررہ مدار میں سفر کریں گے۔ اسٹار لنک پروجیکٹ لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ ہیں جو کہ زمین کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ساکن اور حرکت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے رابطہ کرنے کے لیے کم لیٹنسی استعمال کریں گے، جو کہ 25 یا 35 ملی سیکنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی پرفارمنس آج کے انٹرنیٹ سے، جو کہ 100 ملی سیکنڈ سے کہیں زیادہ ہے، سے کئی کام ممکن ہو جائیں گے جو آج کل کے دور میں کرنا ممکن نہیں۔ اسٹار لنک فاسٹر لیزر بین ٹرانسمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک سیٹلائٹ سے 1 ٹیرابائٹ فی سیکنڈ کی ٹرانسمیشن کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں 40,000 لوگوں کو 4K کوالٹی کی ویڈیو دکھا سکے گا، جو کہ عام صارفین کی روزمرہ زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہیں ہوگا۔ یہ پروجیکٹ نومبر 2027 میں مکمل ہوگا۔